بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا کی مختصر زندگی اور بالخصوص آپ نے دربار یزید میں جو خواب سنایا، یزید سے پوچھا کہ کیا اگر میں تمہیں ایک خواب سناؤں تو سنو گے؟ تو اس نے کہا کہ سناؤ، وہ بھی آپ سے ذکر کیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 رجب 56 ہجری میں ہوئی۔ سکینہ کے معنی ہیں قلبی و ذہنی سکون پر، یعنی قلبی و ذہنی سکون۔ لیکن یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی، ناز و نام سے پلی، باپ کے سینے پر سونے والی اپنی پھوپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 سال ہی میں یتیم ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا خصوصی مقام تھا اور آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے انتہائی انس رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے آپ کے بارے میں اور آپ کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اشعار بھی فرمائے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب واقعہ کربلا مقدسہ میں جب آپ کی نظر حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ سیاطول بادی یا سکینہ فعالمی من کل بقا ازل حمام دہانی۔ اور یہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ہی تھیں جو کہ ظلم بنو امیہ کی عینی شاہد تھی، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ سواری امام حسین علیہ السلام کا خالی خیام میں لوٹنا تھا، جس کے ساتھ ہی خیام حسینی میں ہائے بابا کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ سامعین، جب اسیران کربلا کا قافلہ روانہ ہوا تو جسد مطہرہ حضرت امام مظلوم علیہ السلام پر خود کو گرا دیا اور جدا نہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی امیہ کے کارندوں نے آپ سلام اللہ علیہ کو ظلم و جبر کے ساتھ جدا کیا۔ کربلا محلہ کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشور کے دن ڈلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہیں کہ ابھی امو پانی لائیں گے۔ یزید لعین کا ظلم صرف کربلا میں جاری نہیں رہا بلکہ 61 ہجری سے 64 ہجری تک یزید ملعون نے وہ ظلم کیے کہ منجنیق سے خانہ کعبہ و مسجد نبی پر پتھر برسا کر حرمت کعبہ تک کو پامال کر دیا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد محمد و آل محمد کے گھرانے اہل بیت اطہار کی خواتین و بچوں کو بے کجا اونٹوں پر سوار کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسیر بنا کر شام و کوفہ کے زندانوں اور بازاروں میں پھرا کر قید کر دیا گیا۔ ان اذیتوں سے درجنوں کمسن بچے شہید ہوئے، جن میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کے 4 سالہ کمسن بیٹی حضرت حبی یعنی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت تھی۔ 13 صفر کے دن زندان شام میں ہوئی۔ حق کی راہ میں ہر سن و عمر کے افراد حتیٰ کہ کمسن بچوں اور بچیوں تک نے قربانیاں دیں۔ اگر ایک طرف میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار فرزند علی اصغر نے یزیدی فوج کا تیر ہنستے ہوئے سہ کر وقت کے امام حضرت سید الشہداء نواسہ رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا، تو دوسری طرف حضرت حسین کی کمسن بیٹی حضرت بی بی سکینہ بنت حسین نے دمشق و کوفہ کے بازاروں اور زندانوں اور درباروں میں حق کی خاطر قربانیاں دے کر آخر 13 صفر المظفر اور بعض روایت کے مطابق 10 یا 11 صفر المظفر کو زندان دمشق کے خرابہ میں جام شہادت نوش کیا۔ بی بی سکینہ بنت حسین کی یعنی آپ امام علی کی پوتی
اور امام حسین کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام، جو تاریخ میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام سے معروف ہیں اور جن کا سن مبارک 4 برس کا تھا۔ جب بنی امیہ کے شجرہ خبیثہ کی علامت ملعون یزید ابن معاویہ نے کربلا میں خاندان عصمت و طہارت اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا تو صرف ان کی شہادت پر اکتفا نہ کیا، بلکہ محمد و آل محمد کے مقدرات عصمت و طہارت، پاک بیبیوں، حتیٰ کہ یتیم بچوں اور بچیوں کو 10 محرم کے بعد قیدی بنا کر بے کجا اونٹوں کے ذریعے اپنے پایہ تخت دمشق اور کوفہ کے بازاروں اور درباروں تک لے جایا گیا، اور یہ پروپیگنڈا تک کروایا گیا کہ نعوذ باللہ ان اہل بیت اطہار نے ملعون خلیفہ یزید ابن معاویہ کی ظالم حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن شاید یزید کو معلوم نہ تھا کہ خاندان رسالت و عصمت و طہارت کی خواتین و بچے ہوں یا پھر ان کے گھر کی کنیز فضا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب مفسر قرآن ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی تربیت کی وجہ سے اپنے خطبات کے ذریعے بازاروں اور درباروں میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں، اور ایسا ہوا بھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم اور امام حسین کی کمسن بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین نے اپنے کردار و خطبات کے ذریعے یزید اور یزیدیت کو تا قیامت لعنت کا حقدار کر کے باطل کی علامت قرار دیا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے کوفہ میں ایک ایسا خطبہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہم آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں جب یہ فرمایا کہ میں نے کل ایک خواب دیکھا ہے اور اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں وہ خواب سنا دیتی ہوں، تو یزید نے کہا کہ آپ خواب سنائیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ شام میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات میں سے ایک شہزادی حضرت سکینہ کا وہ خواب جو آپ نے یزید کے دربار میں دیکھا۔ حضرت سیدہ سکینہ نے دربار شام میں یزید سے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر تو سنے تو میں بیان کروں۔ چنانچہ یزید سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کل رات جیسے ہی میں نماز، دعا اور تعقیبات سے فارغ ہوئی، اچانک مجھے بابا کی یاد ستانے لگی۔ میں بہت روئی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا، یعنی آپ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے تمام دروازے میرے لیے کھول دیے گئے ہیں اور میں ایک ایسے نور کے بقعہ میں ہوں جس کا نور آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو جنت کے ایک باغ میں پایا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اور وہاں ایک خادم کو دیکھا جو اس باغ میں تھا۔ جیسے ہی میں باغ میں داخل ہوئی تو ایک عالی شان محل میرے سامنے تھا۔ جیسے ہی میں نے داخل ہونے کا قصد کیا، میرے ساتھ 5 افراد اور داخل ہونے لگے۔ میں نے خادم سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ خادم نے جواب دیا یہ تمہارے بابا کا محل ہے جو اللہ نے انہیں ان کے عظیم صبر کے بدلے میں عطا فرمایا ہے۔ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ یہ 5 باجلالت و باعظمت افراد کون ہیں جو میرے ساتھ وارد قصر ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس نے ہر ایک کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت نوح ہیں، تیسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور یہ جو چوتھے حضرت موسیٰ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں، یعنی 5ویں کون ہیں جو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آثار غم و حزن ان کے چہرے سے ظاہر ہیں اور مسلسل جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا آقا زادی ان بزرگوں کو نہیں جانتی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے جد اعلیٰ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حضرت امام حسین سے ملاقات کے لیے آئے۔
حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اپنے جد کے قریب گئی اور ان کے سامنے یہ بیان کرنے لگی کہ اے نانا، خدا کی قسم، ہمارے مردوں کو مار ڈالا گیا، ہمارے خون کو بہایا گیا، ہماری بے حرمتی کی گئی اور ہم کو برہنہ پشت اونٹوں پر سوار کر کے شام تک لایا گیا۔ یہ سن کر پیغمبر نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور آدم و نوح و ابراہیم اور موسیٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میری امت نے میرے بعد میرے نور نظر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خادم نے کہا، سکینہ بی بی خاموش ہو جائیں، تم نے اپنے نانا کو بہت غم زدہ اور محزون کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس قصر کے اندر لے گیا جہاں میں ان 5 عورتوں کو میں نے دیکھا جن کا وجود نور خدا سے منور تھا۔ ان کے درمیان ایک معظمہ کو دیکھا جو ہر اعتبار سے ممتاز تھیں، بال پریشان، سیاہ لباس میں ملبوس اور ایک خون بھرا کرتا ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ جب وہ اٹھتی تھیں تمام عورتیں ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ میں نے خادم سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟ خادم نے مجھ سے ان سب کا تعارف کروایا کہ یہ خاتون مریم ہیں، یہ خدیجہ ہیں، یہ ہاجرہ اور یہ سارہ ہیں، اور یہ خاتون کہ جن کے ہاتھوں میں خون بھرا کرتا ہے، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی دادی کے پاس گئی اور کہا، یعنی آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی دادی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ خدا کی قسم، ظالموں نے میرے بابا کو قتل کر کے مجھے اس کمسنی میں ہی یتیم کر دیا ہے۔ میری دادی نے میرے یہ پین سن کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور آہو بکا کرنے لگی۔ اب کیا تھا، وہ عورتیں بھی رونے لگیں اور بصد احترام عرض کی، اے سیدہ عالمیان، صبر کرو، خدا تمہارے اور یزید کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد صدیقہ ظاہرہ نے مجھ سے فرمایا کہ میری لاڈلی سکینہ، اب نہ رونا، تیری صدائے گریہ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ دیکھ کہ تیرے بابا حسین کا خون بھرا کرتا ہے، اسے اس وقت تک ہاتھوں سے نہ چھوڑوں گی جب تک خدائے واحد سے ملاقات نہ کر لوں۔ سامعین، 13 صفر 61 ہجری شہادت بی بی سکینہ بنت حسین حبیب خدا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے اور لاڈلے نواسے حضرت علی و فاطمہ کے دل کا چین، نور عین، شافی معشر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بی بی سکینہ 20 رجب 56 ہجری میں اس جہان فانی سے متولد ہوئیں۔ سکینہ کے معنی ہیں قلبی و ذہنی سکون، پر یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی۔ ناز و نام سے پلی، باپ کے سینے میں سونے والی اپنی پھوپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 سال ہی میں یتیم ہو گئی۔ سامعین، کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔